وادی چھچ علم و عرفان کی ہو بابرکت سرزمین، جہاں کے ذرے ذرے میں دین کی خوشبو رچی بسی ہے، جہاں کے باسیوں کے قلوب میں قرآن و سنت کی محبت موجزن ہے، اور جہاں ہر گاؤں ہر بستی سے ایسے ایسے نفوس قدسیہ اٹھے جنہوں نے اپنے علم و تقوی اور خدمت دین سے پوری امت کو منور کیا۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں بزرگوں کی یادیں آج بھی قلوب کو گرما دیتی ہے، جن کے کردار نے عمل کی راہیں روشن کی اور جن کی زندگیاں دین متین کی حقیقی تصویر بن کر سامنے آئی۔ انہی درخشاں چہروں اور علم و عمل کے ان میناروں میں سے ایک نام استاذ العلماء حضرت مولانا حکیم محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں حضرت مولانا حکیم محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ ضلع اٹک کے وادی چھچ کی سرزمین پر واقع گاؤں یاسین کلا کی ایک نامور علمی خاندان میں 26 جون 1926 عیسوی کو ایک ایسی باکمال شخصیت نے آنکھ کھولی جس نے اپنی زندگی علم و عمل، تدریس اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دی۔ پٹھان قوم و قبیلے سے آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق علاقہ چھچ کے اس مشہور و معروف علمی گھرانے سے تھا جس کی شناخت تقوی، علم و دیانت اور دینی خدمات علاقہ بھر میں معروف و مشہور تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے آبائی سلسلے نسب میں 7 پشتوں سے آپ رحمت اللہ علیہ کا بڑوں کا شمار اپنے اپنے وقت کے جید اور مستند علماء میں چلا آتا رہا ہے۔ یوں بچپن ہی سے آپ رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ ایک پاکیزہ دینی ماحول کا پیکر تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا عبد المالک رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے جید عالم دین، پرہیزگار، متقی اور پارسا بزرگ تھے۔ انہی کی شفقت، تربیت اور روحانی نگرانی میں حضرت مولانا حکیم محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علاقہ چھچ کے جلیل القدر علماء کرام سے بھی زانوئے تلمس طے کیا، جن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ گاؤں حیدرہ، حضرت مولانا عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ گاؤں مومن پور، اور حضرت مولانا عبداللہ جان رحمۃ اللہ علیہ گاؤں جلالیہ قابل ذکر ہے۔ دینی علوم کی تکمیل کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا عبد المالک رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہم سبق شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ کی معیت میں مظاہر العلوم سہارنپور ہند بھیج دیا۔ وہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے علم و فضل کے ایسے سرچشموں سے فیض پایا جنہوں نے برِ صغیر میں دین کی شمع روشن کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دلوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ علاقہ چھچ گاؤں بہبودی جیسے اکابر علماء کرام شامل تھے۔ بعد ازاں حضرت کامل پوری رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو مزید استفادہ چند کتب کے لیے دارالعلوم دیوبند بھیج دیا، جہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف دینی علوم میں مہارت حاصل کی بلکہ ساتھ ہی دہلی طبیہ کالج میں بانی ہمدرد دواخانہ حکیم محمد سعید کے ساتھ طب کی تعلیم بھی حاصل کی۔
اور درجہ اول میں کامیابی حاصل کر کے حکیم ہونے کا اعزاز پایا۔ قیام پاکستان سے قبل ہی 1947 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند سے تعلیم مکمل کر کے تقسیم ہند سے قبل ہی اپنے وطن واپس تشریف لائے، اور بعد ازاں شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت اللہ علیہ سے بھی مزید استفادہ علم کیا، اور 1948 عیسوی میں اس وقت کے جید عالم دین شیخ و تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمس کرتے ہوئے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے آپ رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں قرآن کریم کا دور تفسیر پڑھا، پھر ساری زندگی علمی و دینی، سیاسی، سماجی، تدریسی اور اصلاحی خدمات میں مصروف رہے۔ 1948 عیسوی میں دور تفسیر کے بعد اولاً گاؤں یاسین کلا اور بعد میں حضر شہر میں اپنی مسجد میں تادم وفات فجر کی نماز کے بعد روزانہ بالترتیب آپ رحمت اللہ علیہ نے درس قرآن کا معمول رکھا، اور اپنی مرض وفات تک 3 دفعہ اپنے درس میں مکمل قرآن کریم کی تکمیل کرتے ہوئے عوام الناس کو قرآنی علوم سے روشناس کرتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے درس میں قرآن کریم کی آخری دفعہ تکمیل کے وقت ہونے والے ایک تاریخی پروگرام میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ اپنے گاؤں یاسین کلا میں بھی اپنے قیام کے دوران 1955 عیسوی کو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آبائی زمین پر مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور بعد از تکمیل وہاں مدرسہ فیض القرآن قائم کیا، اور ساتھ ہی حضر و شہر سمیت علاقہ بھر میں طویل عرصہ تک دینی و تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے گورنمنٹ ہائی اسکول حضروں میں 37 برس تک تدریسی خدمات انجام دی، جہاں آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ صبح اسمبلی میں اساتذہ اور طلباء کے سامنے اخلاص سے بھرپور دینی و اخلاقی مواعظ فرماتے تھے، جن سے بے شمار دل منور ہوئے۔ اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ذاتی ادارہ جامعہ اسلامیہ حضروں کے قیام سے قبل مسجد ڈاکٹر ولی حضروں میں محض رضائے الہی کے لیے درس قرآن، واعظ و نصیحت اور خطابت کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور اس مسجد میں اپنی نگرانی میں مدرسہ فیض القرآن قائم کیا۔ مدرسہ و مکتب کی روشنیوں سے جب ایک طویل عرصہ قوم کے نونہالوں کے دل منور کر چکے، تو اسکول سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے آرام نہیں فرمایا، بلکہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام بھی دین و علم اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دیے۔ 1987 عیسوی میں اسکول سے ریٹائرمنٹ کے بعد سے لے کر تادم وفات 15 سال جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے متفقہ امیر منتخب ہوتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی قیادت میں ضلع بھر میں JUI کو مضبوط، منظم اور فعال بنایا، اور علاقہ چھچ میں دین کی آواز کو گھر گھر پہنچایا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ سفر صرف تنظیمی خدمات تک محدود نہ رہا، بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ذاتی خرچ سے حضر و شہر کی عیدگاہ روڈ پر ایک وسیع و عریض زمین خرید کر جامعہ اسلامیہ کے نام سے اپنے شیخ اور مربی ولی کامل حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک سے 13 جون 1998 کو مسجد و مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ یہ مرکز بنا جہاں قرآن و سنت کی تعلیم کے چراغ روشن ہوئے، جہاں نسلوں نے ایمان، علم اور عمل کا نور پایا،
آج بھی جامعہ اسلامیہ عیدگاہ روڈ ہزرو نہ صرف دینی علوم کا مرکز ہے بلکہ یہاں خانقاہی سلسلہ کے مطابق مجالس ذکر سمیت جمعیت علماء اسلام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا بھی مرکز ہونے کا اعزاز اس جامعہ اسلامیہ ہزرو کو حاصل ہے۔ دینی و عصری علوم کی ترویج و اشاعت کے جذبے کے تحت حضرت مولانا محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے عصری تعلیم کے فروغ کے لیے اقرا پبلک سکول سعید منزل ہزرو اور نرتوپا میں 2 تعلیمی ادارے قائم فرمائے تاکہ نئی نسل دین و دنیاوی علوم سے بہرور ہو سکے۔ علاقہ چھج میں بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت کے پیش نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم دینی و علمی خدمت انجام دیتے ہوئے علاقہ چھج میں سب سے پہلے بچیوں کا دینی ادارہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کے نام سے قائم فرمایا، جو آج بھی علاقہ چھج میں طالبات کا قدیم اور معروف و معتبر دینی مرکز ہے۔ تادم آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات ہزروں میں بطور شیخ الحدیث اور ساتھ ہی جامعہ اسلامیہ ہزروں میں درس حدیث و تفسیر دیتے رہے اور ساتھ ہی سعیدیہ دواخانہ کے نام سے ہزرو شہر میں اپنا مطب بھی جاری رکھا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ دکھی دلوں کے مسیحا اور بفضل اللہ جسمانی اور روحانی شفا کے وسیلہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ، تحریک آزادی کے ممتاز رہنما حضرت مولانا محمد امین المعروف حاجی صاحب ترنگزئی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز اور شیخ المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ حضرت مولانا حکیم محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے 4 سلاسل میں مجاز طریقت تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ میں سے جلیل القدر مشائخ جیسے حضرت مولانا ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ اپنے مشائخ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں بذریعہ خط و کتابت اصلاحی و تربیتی رابطہ قائم رہتا، وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ تادم حیات اپنے فوت شدگان اساتذہ اور مشائخ کی قبور کی زیارت کے لیے بھی اکثر جایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے وقت میں موجود اپنے مشائخ و علماء کی زیارت اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے اپنے خانقاہی مراکز کا نہ صرف دورہ کرتے رہتے تھے بلکہ کئی روز اپنے مشائخ بالخصوص حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کندیہ شریف اور ولی کامل حضرت مولانا محمد ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صادق آباد ضلع رحیم یار خان میں قیام اور اعتکاف بھی فرماتے رہے، اور ساتھ ہی اپنے 3 بیٹوں حضرت قاری محمد اسماعیل، حضرت مولانا سعید الرحمن رحمانی اور حضرت مولانا محمد مسعود اختر ضیاء کو بھی اپنے ہمراہ اپنے مشائخ اور اساتذہ کی خدمت میں لے کر جاتے اور ان کو اپنے اکابر کے دست شفقت اور ان کی دعاؤں سے فیضیاب کروانے کے ساتھ ان کی اعلیٰ تربیت کا معیار بھی قائم رکھتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو بارہا سفر حج سمیت زیارات حرمین شریفین کا شرف نصیب ہوا اور 1988 عیسوی میں متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی کے مقام پر ہونے والی سیرت کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ رحمت اللہ علیہ کو 3 بیٹوں اور 7 بیٹیوں کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، وہاں آپ رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے بھی ہزاروں کی تعداد میں بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے منور کیا۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی اولاد کی خوب تردینی، علمی اور اصلاحی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی، اور آپ رحمت اللہ علیہ ہی کی محنت اور تربیت کا صلہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی اولاد و احفاد اپنے اپنے مقام میں دینی علوم کی خدمات میں مصروف عمل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے تینوں بیٹے حضرت قاری محمد اسماعیل، حضرت مولانا سعید الرحمن رحمانی اور حضرت مولانا محمد مسعود اختر ضیاء نہ صرف دینی علوم کی مروجہ تکمیل کے زیور سے مزین ہے، بلکہ عصری علوم اور حکمت کے فن سمیت دیگر علوم و فنون میں بھی ممتاز مقام اور مہارت رکھتے ہیں، اور JUI سمیت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے پختہ فعال نظریاتی وابستگی کے ساتھ اپنے دینی مراکز جامعہ اسلامیہ ہزروں اور جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات ہزروں میں دینی علوم کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل ہونے کے ساتھ ہزروں شہر اور علاقہ بھر میں سیاسی و سماجی طور پر بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں، اور یوں اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد ایوب رحمت اللہ علیہ کے مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ نہ صرف آپ رحمت اللہ علیہ کی اولاد بلکہ آپ کے ہزاروں شاگرد علماء اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ادارہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات ہزروں سے فیض یافتہ طالبات عالمات پورے علاقہ بھر دنیا کے دیگر کئی ممالک میں دینی خدمات سر انجام دیتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے چراغ علم کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہے۔ حضرت مولانا محمد ایوب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وجیح صورت اور بہترین سیرت سمیت عمدہ صحت سے مزین فرمایا تھا، لیکن دنیاوی نظام حیات کے مطابق چند ہفتے علالت کے بعد بالآخر یہ آفتاب علم و عمل 5 مئی 2002 کو 76 برس کی عمر میں غروب ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے عیدگاہ ہزروں میں پڑھائی، جس میں ممتاز علماء کرام، سیاسی و سماجی رہنماؤں اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے موقع پر شرکاء کا اجتماع ہزر و شہر اور علاقہ کے تاریخ میں نمایاں اور یادگار مقام رکھتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تدفین جامعہ اسلامیہ کی مسجد کے عقب میں واقع جامعہ اسلامیہ عیدگاہ روڈ ہزروں کے دارالقرآن میں عمل میں آئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے تیسرے روز آپ کے ادارہ جامعہ اسلامیہ عیدگاہ روڈ ہزروں میں ہونے والے تعزیتی ریفرنس میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت ملک بھر کے جیت اور نامور ممتاز علماء و مشائخ نے آپ رحمت اللہ علیہ کی گراں قدر دینی، علمی، اصلاحی، تدریسی، سماجی و سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے تینوں صاحبزادگان پر دست شفقت رکھتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے قاری محمد اسماعیل کی دستار بندی بھی کی۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائیں، درجات بلند فرمائیں، اور ہمیں بھی ایسے مخلص علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اپنی زندگی صرف اللہ، دین اور امت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔